کاسموس از کارل سیگن۔ چوتھا باب، جنت اور دوزخ۔ جنت اور دوزخ کے دروازے متصل اور مشابہ ہیں۔ نیکوس کازنزاکی، مسیح کی آخری تحریث یعنی The Last Temptation of Christ۔ کرۂ ارض ایک من موہنی اور کم و بیش پرسکون جگہ ہے۔ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں مگر دھیرے سے۔ ہو سکتا ہے ہم پوری زندگی گزار دیں اور ایک طوفان سے زیادہ بڑی کسی قدرتی آفت سے دوچار نہ ہوں، سو ہم مطمئن، آرام طلب اور لا تعلق ہو گئے ہیں۔ لیکن فطرت کی تاریخ میں ریکارڈ واضح ہے، دنیائیں اجڑتی رہی ہیں، حتیٰ کہ ہم انسانوں نے مشتبہ تکنیکی امتیازات حاصل کر لیے ہیں جو خود ہمیں ہی نیست و نابود کر دینے کے لیے کافی ہیں، قصداً بھی اور لاپرواہی کے نتیجے میں بھی۔ دیگر سیاروں کے مناظر پر جہاں ماضی کے ریکارڈ محفوظ رہے، وہاں بڑی تباہیوں کے وافر ثبوت بھی موجود ہیں۔ یہ سارا وقت کے پیمانے کا معاملہ ہے۔ جو واقعہ 100 سال میں ناقابل تصور ہے، ہو سکتا ہے وہ 10 کروڑ سال میں ناگزیر ہو۔ کرۂ ارض پر بھی، حتیٰ کہ ہماری صدی میں، انوکھے فطری واقعات رونما ہوئے ہیں۔ 30 جون 1908 کی صبح سویرے وسطی سائبیریا میں ایک عظیم آتشی گولہ آسمان میں تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرتا ہوا دیکھا گیا۔ جس جگہ یہ افق سے ٹکرایا، وہاں ایک زبردست دھماکہ پیدا ہوا۔ اس کے نتیجے میں کوئی 2000 مربع کلومیٹر جنگل برابر ہو گیا اور آگ کے ایک جھپاکے میں جائے وقوع کے نزدیک ہزاروں درخت جل گئے۔ اس سے ہوائی جھٹکا پیدا ہوا جس کی لہر نے زمین کے گرد 2 چکر لگائے۔ اگلے 2 روز تک ہوا میں اتنی زیادہ اور باریک گرد رہی کہ آپ وہاں سے 10,000 کلومیٹر دور لندن کی گلیوں میں رات کے وقت بکھری ہوئی روشنی میں اخبار پڑھ سکتے تھے۔ روس کی زار حکومت ایک اس قدر غیر اہم واقعے کی تفتیش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتی تھی، جو بہرحال بہت دور سائبیریا کے پسماندہ تنگس لوگوں کے درمیان رونما ہوا تھا۔ انقلاب کے 10 سال بعد کی بات ہے جب واقعے کی شہادتیں اکٹھی کرنے اور زمین کا معائنہ کرنے کے لیے ایک مہم وہاں پہنچی۔ یعنی روس کا انقلاب 1917 میں آیا تھا تو یہ مہم 1927 میں وہاں پہنچی، تقریباً 20 سال کے بعد۔ ان کے لیے ہوئے چند ایک بیانات مندرجہ ذیل ہیں۔ صبح کے وقت جب سب لوگ خیمے میں محو خواب تھے تو خیمہ اپنے مکینوں سمیت بھگ سے اڑ گیا۔ جب وہ دوبارہ زمین پر گرے تو سارے گھر والوں کو معمولی ضربیں آئیں۔ اکولینا اور ایوان بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر انہوں نے زبردست شور سنا اور اپنے آس پاس کا جنگل جلتا ہوا دیکھا۔ اس کا کافی حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ میں وینووارا کے تجارتی اسٹیشن پر ایک گھر کے دالان میں ناشتے کے وقت بیٹھا شمال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے لکڑی کے پیپے کو کڑا ڈالنے کے لیے اپنا کلہاڑا اٹھایا ہی تھا کہ یکایک آسمان 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا اور جنگل سے بہت اوپر آسمان کا سارا شمالی حصہ آگ میں ملفوف نظر آیا۔ پہلے تو مجھے شدید تپش محسوس ہوئی، جیسے میری قمیص میں آگ لگ گئی ہو۔ میں اپنی قمیص اتار کر پھینکنے ہی والا تھا، لیکن اسی لمحے آسمان میں ایک طاقتور دھماکہ سنائی دیا اور خوفناک ٹکراؤ کی آواز آئی۔ میں دالان میں تقریباً 10-15 قدم دور جا گرا اور لمحے بھر کے لیے حواس باختہ ہو گیا۔ میری بیوی بھاگ کر آئے اور مجھے جھونپڑے کے اندر لے گئی۔ ٹکراؤ کے بعد شور سنائی دینے لگا جیسے آسمان سے پتھر گر رہے ہوں یا بندوقوں کی فائرنگ ہو رہی ہو۔ زمین لرز گئی اور میں نے فرش پہ لیٹ کر اپنا سر ڈھانپ لیا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں پتھر سر پر نہ آ لگیں۔ اس لمحے جب آسمان واہ ہوا تھا تو شمال کی طرف سے آنے والی گرم ہوا جھونپڑیوں کے پاس سے گزری، ٹکراؤ سے زمین پر نشان پڑ گئے۔ جب میں ناشتہ کرنے کے لیے حل کے پاس بیٹھا تو میں نے اچانک دھماکے سنے جیسے کسی نے بندوق سے فائر کیا ہو۔ میرا گھوڑا گھٹنوں کے بل گر گیا۔ شمال میں جنگل کے اوپر ایک شعلہ لپکا۔ تب میں نے دیکھا کہ آندھی کی وجہ سے صنوبر کا جنگل جھک گیا تھا اور میرے ذہن میں طوفان کا خیال آیا۔ میں نے اپنا ہل دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا کہ کہیں میں اڑ نہ جاؤں۔ آندھی اتنی طاقتور تھی کہ یہ سطح زمین سے کچھ مٹی اڑا لے گئی اور پھر طوفان انگارا کے اوپر پانی کی دیوار لے آیا۔ میری زمین پہاڑی علاقے میں ہے، اس لیے میں نے سب کچھ واضح طور پر دیکھا۔ گرج نے گھوڑوں کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا کہ کچھ ایک دہشت کے مارے بے لگام ہو کر ہلوں کو مختلف سمتوں میں گھسیٹتے ہوئے بھاگ نکلے۔ کچھ ایک آپس میں ٹکرا بھی گئے۔
پہلے اور دوسرے دھماکوں کے بعد ترکھانوں نے بدحواسی کے عالم میں اپنے اوپر صلیب کا نشان بنایا اور تیسرے دھماکے کی گونج سنائی دی تو بلڈنگ سے پیچھے کی طرف لکڑی کی پھٹیوں پر جا گرے۔ ان میں سے کچھ تو اس قدر حواس باختہ اور دہشت زدہ تھے کہ مجھے ان کی ہمت افزائی کرنا اور تسلی دینا پڑی۔ ہم سب کام چھوڑ کر گاؤں میں چلے گئے۔ وہاں مقامی باشندوں کا سارا ہجوم خوف کے عالم میں گلیوں میں کھڑا اس واقعے کے متعلق چہمگوئیاں کر رہا تھا۔ میں ایک کھیتوں میں تھا اور ابھی سہاگے میں صرف ایک ہی گھوڑا جوتا تھا اور دوسرے کو لگانے والا تھا کہ دائیں طرف سے ایک زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ میں فوراً مڑا اور آسمان میں ایک لپکتے شعلوں والی چیز دیکھی۔ اگلا حصہ دمبالے کے مقابلے میں کہیں زیادہ چوڑا تھا اور اس کا رنگ دن کی روشنی میں جلتی ہوئی آگ جیسا تھا۔ اس کی جسامت سورج سے کہیں زیادہ بڑی، لیکن روشنی مدھم تھی، اس لیے ننگی آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھنا ممکن ہو سکا۔ شعلوں کے پیچھے گرد کا دمبالا سا تھا۔ شعلوں کے غائب ہوتے ہی بندوق چلنے کی آواز سے کہیں زیادہ زبردست دھماکے سنائی دیے۔ زمین کو لرزتا ہوا محسوس کیا جا سکتا تھا اور کیبن کی کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ میں دریائے کان کے کنارے پر اون دھو رہا تھا۔ اچانک خوفزدہ پرندے کے پر پھڑپھڑانے جیسی آواز آئی اور دریا کی سطح جیسے تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، اتنا زبردست کہ ایک مزدور پانی میں جا گرا۔ اس غیر معمولی واقعے کو واقعہ ٹنگسکا کہا جاتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے خیال پیش کیا ہے کہ یہ واقعہ زور سے گرتے ہوئے ضد مادہ یعنی اینٹی میٹر کے ٹکڑے کی وجہ سے ہوا، جو زمین کے عام مادہ سے ٹکرانے پر گیما شعاؤں کے ایک جھپاکے یعنی فلیش میں نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن تصادم والے علاقے میں تابکاری کی عدم موجودگی اس خیال کی حمایت نہیں کرتی۔ کچھ اور اس بات کو لازمی شرط قرار دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بلیک ہول سائبیریا میں زمین کے اندر سے گزرا اور دوسری جانب سے نکل گیا۔ لیکن ہوائی جھٹکے کی لہروں کے ریکارڈ اس روز شمالی اوقیانوس میں سے کسی شے کے گرج کے ساتھ باہر نکلنے کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ شاید یہ کسی ناقابل تصور حد تک جدید غیر ارضی تہذیب کا خلائی جہاز تھا، جو کسی شدید فنی خرابی کی وجہ سے ایک دھندلے سے سیارے کے دور دراز خطے میں ٹکرا گیا۔ لیکن تصادم کی جائے وقوع پر ایسے کسی جہاز کی نشانی موجود نہیں۔ یہ سبھی تصورات پیش کیے گئے اور کچھ ایک کم و بیش سنجیدگی کے ساتھ، ان میں سے ایک کو بھی ثبوت سے حمایت نہیں ملتی۔ واقعہ ٹنگسکا کا اصل نقطہ یہ ہے کہ وہاں ایک زبردست دھماکہ ہوا، ایک عظیم موجی جھٹکا پیدا ہوا، وسیع پیمانے پر جنگل میں آتش زدگی ہوئی، مگر جائے وقوع پر کوئی تصادمی گڑھا موجود نہیں۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک توضیح موافق لگتی ہے۔ 1908 میں دمبالے دار تارے کا ایک ٹکڑا کرۂ ارض سے ٹکرایا۔ سیاروں کے بیچ کی وسیع و عریض خلاؤں میں بہت سی مادی اشیاء موجود ہیں، کچھ چٹانی، کچھ دھاتی، کچھ برفیلی، کچھ جزوی طور پر نامیاتی مالیکیولز پر مشتمل۔ ان کی جسامت گرد کے ذروں سے لے کر نکراگوا یا بھوٹان کی جسامت جتنے غیر متناسب بلاکس جتنی ہے، اور کبھی کبھار حادثتاً ان کے راستے میں کوئی سیارہ آ جاتا ہے۔ واقعہ ٹنگسکا کی وجہ غالباً یہ تھی کہ برفیلے دمبالے دار تارے کا کوئی 100 میٹر چوڑا فٹ بال کے میدان جتنا ٹکڑا، جس کا وزن کوئی 10 لاکھ ٹن تھا، 30 کلومیٹر فی سیکنڈ یا 70,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے حرکت کرتے ہوئے زمین سے آ ٹکرایا۔ یہاں کامٹ کا ترجمہ برفیلا دمبالے دار تارا کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر آج ایسا کوئی دھماکہ ہو تو سکتا ہے خصوصاً دہشت کے وقت میں اسے نیوکلیئر دھماکہ سمجھ لیا جائے۔ دمبالے دار تارے کا تصادم اور آتشی گولہ اپنی صورت میں کھمبی نما بادل اور ایک میگاٹن نیوکلیئر دھماکے جیسے اثرات پیدا کرتا ہے۔ بس دو مستثنیات ہیں۔ گیما شعاؤں کی تابکاری یا تابکار اخراج نہیں ہوتا۔ کیا کوئی شاذ و نادر لیکن قدرتی واقعہ یعنی دمبالے دار تارے کے کافی بڑے ٹکڑے کا تصادم نیوکلیئر جنگ چھیڑ سکتا ہے؟ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی تھی جب کولڈ وار جاری و ساری تھی، تو اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب منظرنامہ، جس طرح پہلے لاکھوں چھوٹے چھوٹے دمبالے دار تارے زمین سے ٹکرائے،
اسی طرح ایک دنبالے دار تارہ زمین سے ٹکراتا ہے اور اس کے جواب میں ہماری تہذیب بلا تاخیر خود کو نیست و نابود کر لیتی ہے۔ دنبالے دار تاروں، تصادموں اور قدرتی آفات کو پہلے سے زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یہ ہمیں ایک اچھا خیال پیش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک امریکی ویلا سیارچے نے 22 ستمبر 1979 کو جنوبی اوقیانوس اور مغربی بحر ہند کے نواح میں روشنی کے شدید دوہرے جھپاکے کا سراغ لگایا۔ ابتدائی اندازوں میں کہا گیا کہ یہ جنوبی افریقہ یا اسرائیل کی جانب سے ایک کم طاقت کا خفیہ ایٹمی دھماکہ تھا، 2 کلو ٹن کا، یعنی ہیروشیما والے بم کی قوت کا تقریباً چھٹا حصہ۔ دنیا بھر میں سیاسی وجوہ کو سنجیدگی کے ساتھ لیا گیا، لیکن اگر یہ جھپاکے اس کی بجائے کسی چھوٹے سے سیارچے یا دمدار تارے کے ٹکڑے کے تصادم کا نتیجہ ہوتے، چونکہ جھپاکوں یعنی فلیشز میں کے قرب و جوار میں کسی غیر معمولی تابکاری کی علامات نظر نہیں آئیں، اس لیے یہ امکان حقیقی ہے اور نیوکلیئر ہتھیاروں کے دور میں خلا سے آنے والے تصادمی دھماکوں کو زیادہ بہتر طور پر نہ سمجھ سکنے کے خطرات واضح کرتا ہے۔ ایک دنبالے دار تارہ یا کامٹ زیادہ تر برفاب یعنی H2O، تھوڑی سی میتھین CH4 برف کے ساتھ اور کچھ امونیا یا NH3 سے بنا ہوتا ہے۔ دنبالے دار تارے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کے ہوائی کرے سے ٹکرانے پر ایک زبردست درخشاں آتشی گولا اور طاقتور دھماکے کی ہوائی لہر پیدا کرتا ہے جو درختوں کو راکھ، جنگلوں کو ملیہ میٹ کرنے کے علاوہ ساری دنیا میں سنائی دیتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ زمین پر محض ایک تصادمی گڑھا ہی ڈال سکے۔ ساری برفیں کرۂ ہوائی میں داخل ہوتے ہی پگھل چکی ہوں گی۔ دنبالے دار تارے کے چند ایک قابل شناخت حصے ہی بچیں گے، شاید اس کے مرکزے میں غیر برفیلے حصوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے۔ حال ہی میں سوویت سائنسدان سوبوتووچ نے ٹنگوسکا والی جگہ پر بکھرے پڑے چھوٹے چھوٹے ہیروں کی کافی بڑی تعداد شناخت کی ہے۔ تصادم میں باقی رہ جانے والے حجرات شہابی میں ایسے ہیروں کی موجودگی کے بارے میں پہلے بھی معلوم تھا، اور یہ لازمی طور پر دنبالے دار ستارے سے آئے ہوں گے۔ اگر صاف راتوں میں آپ صبر کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو اپنے سر کے اوپر دور افتادہ تنہا شہاب ثاقب لمحہ بھر کے لیے جھپکتے نظر آئیں گے۔ کچھ راتوں میں آپ شہاب ثاقب کی بوچھاڑ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر سال کے ہمیشہ انہی دنوں میں آتش بازی کا مظاہرہ افلاک میں تفریح، یہ شہاب ثاقب رائی کے بیج سے بھی چھوٹے دانوں سے بنے ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے تاروں کی بجائے گرتی ہوئی روئیں دار چیز ہیں۔ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی وہ آن کی آن میں بھڑک اٹھتے اور تقریباً 100 کلومیٹر کی بلندی پر ہی رگڑ کی وجہ سے گرم ہو کر نیست ہو جاتے ہیں۔ شہاب ثاقب دنبالے دار تاروں کی باقیات ہیں۔ پرانے دنبالے دار تارے سورج کے نزدیک بار بار آنے والے راستوں سے گرم ہو کر ٹوٹے، پاش پاش ہوئے اور منتشر ہو گئے۔ دنبالے دار تارے کا مادہ سارے مدار میں بکھر گیا۔ جس جگہ پر وہ مدار کرۂ ارض کے مدار کو قطع کرتا ہے، وہاں پر شہاب ثاقب کا ایک جھنڈ ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ جھنڈ کا کوئی حصہ کرۂ ارض کے مدار میں ہمیشہ اسی مقام پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر سال کے ایک ہی دن کو شہاب ثاقب کی بوچھاڑ نظر آتی ہے۔ 30 جون 1908 بیٹا ٹوریڈ شہاب ثاقب کی بوچھاڑ کا دن تھا۔ دنبالے دار تارے انسکی کے مدار سے منسلک۔ لگتا ہے کہ واقعہ ٹنگوسکا کی وجہ دنبالے دار تارے انسکی کا ہی بڑا سا ٹکڑا تھا جو ان چمکتے ہوئے غیر مضر شہاب ثاقب کی بوچھاڑ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے کافی بڑا تھا۔ دنبالے دار تاروں نے ہمیشہ ہی خوف، پریشانی اور توہمات پرستی کو بڑھاوا دیا۔ گاہے بگاہے ان کے دلکش نظاروں نے ایک ناقابل متغیر اور الوہی طور پر تنظیم یافتہ کائنات کے تصور کو پریشان کن حد تک دعوت مبارزت دی۔ یہ ناقابل فہم لگا کہ دودھیا سفید شعلے کی قابل نظارہ رنگین دھاری جو ہر رات کو ستاروں کے ساتھ طلوع اور غروب ہوتی ہے، کہ وہاں موجودگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ انسانی معاملات میں اسے کسی شگون کی حیثیت حاصل نہ تھی، سو یہ تصور پیدا ہوا کہ دنبالے دار تارے تباہیوں کا پیش خیمہ اور قہر الہی کی فال ہیں۔
کہ یہ بادشاہوں کی اموات اور شہنشاہتوں کے زوال کی پیش بینی کرتے ہیں؟ بابلیوں نے سوچا کہ دنبالے دار تارے افلاکی داڑھیاں تھیں۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ یہ اڑتے ہوئے بال ہیں، جبکہ عربوں نے انہیں شعلے دار تلواریں قرار دیا۔ ٹولمی کے دور میں دنبالے دار تاروں کی وضاحت چمک، بگلوں، مرتبانوں وغیرہ کے طور پر ان کی شکلوں کے مطابق کی گئی۔ ٹولمی نے سوچا کہ دنبالے دار تارے جنگیں، گرم موسم اور پریشان کن حالات لاتے ہیں۔ ازمنہ وسطیٰ میں دنبالے دار تاروں سے متعلق کچھ بیانات انہیں اڑتی ہوئی غیر شناخت شدہ صلیبوں سے ملتا جلتا بتاتے ہیں۔ آنڈریس سلیکیس نامی لوتھری محافظ یا بشپ آف میگڈبرگ نے 1578 میں ایک نئے دنبالے دار تارے کی دینیاتی یادداشت شائع کی، جس نے اس خیال کو تقویت دی کہ کوئی دنبالے دار تارا انسانی گناہوں کا گاڑھا دھواں ہے جو دن بدن ساتھ بساتھ لہجہ بلہجہ اوپر بڑھتا گیا اور درجہ بدرجہ اتنا دبیز ہو گیا کہ اس نے شکندار اور گوندھے ہوئے گیسوؤں والے دنبالے دار تارے کی صورت اختیار کر لی، اور بالآخر اعلیٰ ترین افلاکی منصف کے گرم اور آتشی قہر نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ لیکن کچھ اور نے اس کی مخالفت میں کہا کہ اگر دنبالے دار تارے گناہوں کا دھواں ہے تو اس صورت میں آسمان ان سے متواتر بھڑکتا رہے۔ ہیلی کے یا کسی اور دنبالے دار تارے کے ایک آسیب کا قدیم ترین ریکارڈ ین کے بادشاہ یو کے خلاف بادشاہ وو کی پیش قدمی کے نگران چینی بک آف پرنس ہوائی نان میں ملتا ہے۔ سن 1057 قبل مسیح تھا۔ ہیلے کے دنبالے دار تارے کا سن 67 میں زمین کے پاس آنا جوسیفس کے اس بیان کی ممکنہ توضیح ہے کہ وہ ایک تلوار تھی جو سارا سال یروشلم کے سر پر لٹکتی رہی۔ سن 1667 میں نارمنوں نے ہیلیز کامٹ کا ورود نو ملاحظہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ضرور کسی سلطنت کے زوال کا غماز ہے، لہٰذا اس کامٹ نے فاتح ولیم کی طرف سے انگلستان پر یلغار کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ ایک لحاظ سے اسے انجام تک پہنچایا۔ میں اب اس کو دنبالے دار کی بجائے جو ہے نا، میں اس کو صرف کامٹ یا دمدار ستارہ کہوں گا۔ پتہ نہیں اس مترجم کو دنبالے دار کی کیا شوق ہے۔ اس دور کے ایک اخبار بییو ٹیپسٹری میں اس تارے کا باقاعدہ ذکر ہے۔ جدید حقیقت پسندانہ مصوری کے بانیوں میں سے ایک جیوٹو نے 1301 میں ہیلیز کامٹ کا ایک اور آسیب دیکھا اور اسے میلاد مسیح کے ایک منظر میں سمو دیا۔ ہیلیز کامٹ کے ہی دوبارہ ظہور یعنی 1467 کے عظیم کامٹ نے عیسائی یورپ کو پریشان کر دیا۔ عیسائیوں کو خوف تھا کہ کامٹ بھیجنے والا خدا شاید ترکوں کا حامی ہو، جنہوں نے حال ہی میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدیوں کے سرکردہ ماہرین فلکیات کامٹس کے گرویدہ تھے، اور ان کے بارے میں سوچتے ہوئے تو نیوٹن کا سر بھی تھوڑا سا چکرا گیا تھا۔ کیپلر نے کہا تھا کہ دمدار ستارے خلا میں یوں لپکتے ہیں جیسے سمندر میں مچھلیاں، لیکن ان کی دم چونکہ ہمیشہ سورج سے پرے کی سمت میں ہوتی ہے، اس لیے سورج کی روشنی سے پراگندہ ہوتے ہوئے بہت سے معاملات میں غیر مصالحت پسند استدلالی ڈیوڈ ہیوم نے کم از کم اس خیال کے ساتھ کھیل بازی کی کہ دمدار ستارے سیاراتی نظام کے بعض تخلیقی یعنی تولیدی بیضے یا نطفے تھے کہ سیارے بین السیاراتی اختلاط سے پیدا ہوتے ہیں۔ نیوٹن نے اپنی انعطافی دوربین کی ایجاد سے قبل ایک انڈر گریجویٹ کی حیثیت میں اس آسمان میں ننگی آنکھ سے دمدار ستاروں کی تلاش میں متواتر کئی راتیں جاگ کر گزاریں۔ وہ اس کام میں اتنے ولولے کے ساتھ مگن رہا کہ تھکاوٹ کے مارے بیمار پڑ گیا۔ ٹائکو براہی اور کیپلر کی تقلید میں نیوٹن نے یہ نتیجہ نکالا کہ زمین سے نظر آنے والے دمدار ستارے یا کامٹس ہمارے کرۂ ہوا کے اندر حرکت پذیر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ چاند سے زیادہ دور لیکن زحل کی نسبت قریب ہیں۔ ارسطو اور دیگر کا بھی یہی خیال تھا۔ سیاروں یا پلینٹس کی طرح کامٹس بھی سورج کی انعطافی روشنی سے چمکتے ہیں، اور انہیں متعین شدہ ستاروں سے دور قرار دینے والے بہت غلطی پر ہیں۔ میرے خیال میں یہ ارسطو کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا۔ خیر، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں کامٹس سورج سے اتنی روشنی حاصل نہیں کر سکتے تھے جتنی ہمارے دیگر متعین شدہ سیارے کرتے ہیں۔
نیوٹن نے کہا کہ سیاروں کی مانند کامٹس بھی بیضوی مداروں میں حرکت کرتے ہیں۔ کامٹ سورج کے گرد مرکز گریز مداروں میں گھومتے ہوئے سیاروں کی ایک قسم ہے۔ اینڈ کوٹ۔ اس واضح پن کامٹس کے باقاعدہ مداروں کی اس پیش گوئی نے اس کے دوست ایڈمنڈ ہیلے کو 1707 میں یہ حساب کتاب لگانے پر مائل کیا کہ 1531، 1607 اور 1682 میں ایک ہی کامٹ 76 سال کے وقفوں سے ظاہر ہوا، اور اس نے 1758 میں اس کے دوبارہ نظر آنے کی پیش گوئی بھی کر دی۔ تارہ مقررہ وقت پر آن پہنچا اور درست پیش گوئی کرنے پر اس کا نام ہیلے کی نسبت سے ہیلے کا دمدار ستارہ یا ہیلیز کامٹ رکھا گیا۔ اس تارے نے تاریخ انسانی میں ایک دلچسپ کردار ادا کیا ہے اور ہو سکتا ہے 1986 میں اپنی واپسی کے دوران یہ کسی بھی کامٹ کی تفتیش کرنے کے لیے بھیجی جانے والی پہلی خلائی گاڑی کا ہدف ہو۔ یہ ویسے نہیں ہو سکا تھا، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی مشن بھیجا تھا ہیلیز کا۔ جدید خلائی سائنسدان کبھی کبھی یہ منطق پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی سیارے کے ساتھ ایک کامٹ کا تصادم اس کے کرۂ ہوائی پر اہم اثرات مرتب کرے۔ مثال کے طور پر آج مریخ کے کرۂ ہوائی میں پائے جانے والے تمام تر پانی کا ذمہ دار ایک چھوٹے سے دمدار تارے یا کامٹ کے حالیہ تصادم کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ نیوٹن نے غور کیا کہ کامٹس کی پونچھوں یعنی دموں میں موجود مادہ سیاروں کی درمیانی خلا میں بکھرا پڑا ہے، کیونکہ وہ تاروں سے علیحدہ ہو گیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے قریبی سیاروں کی کشش ثقل میں آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ کرۂ ارض پر پانی درجہ بدرجہ کم ہو رہا ہے۔ روئیدگی، بوسیدگی اور سوکھی زمین میں تبدیل ہوتے ہوئے اگر مائع مواد میں ہونے والی کمی باہر سے پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ لازماً آہستہ آہستہ گھٹتے ہوئے بالکل آخر ختم ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے نیوٹن کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ کرۂ ارض کے سمندر کامٹس کی وجہ سے بنے ہیں، اور حیات صرف اس لیے ممکن ہے کیونکہ کامٹس کا مادہ ہمارے سیارے پر آتا رہتا ہے۔ صوفیانہ رو میں وہ اس سے بھی آگے چلا گیا۔ کوٹ: اس کے علاوہ مجھے یہ بھی شک ہے کہ ارواح بھی بنیادی طور پر دمدار ستاروں سے آتی ہیں، جو در حقیقت ہماری ہوا کا سب سے چھوٹا لیکن انتہائی لطیف اور مفید حصہ ہیں، اور ہمارے سمیت تمام اشیاء کی زندگی قائم رکھنے کے لیے از حد اہم۔ اینڈ کوٹ۔ 1868 تک ماہر فلکیات ولیم ہوئگنز نے دمدار ستارے کے طیف یعنی قوس قزح اور قدرتی یا الفایانٹ گیس، یہ الفایانٹ گیس پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے، الفایانٹ گیس کے طیف یعنی اسپیکٹرم کی کچھ خصوصیات میں ایک مشابہت دیکھی۔ ہوئگنز نے دمدار ستاروں میں ایک نامیاتی مادہ پایا تھا۔ بعد کے سالوں میں سیانوجن CN، جس میں ایک ایٹم کاربن کا اور دوسرا نائٹروجن کا ہوتا ہے، یعنی کسی عنصر کے ساتھ مرکب بنانے والے مولیکولر حصے جو سائنائڈ بناتے ہیں، دمدار ستاروں کی پونچھوں میں شناخت کیا گیا تھا۔ 1910 میں جب ہمارا کرۂ ارض ہیلے کے دمدار تارے کی پونچھ میں سے ہو کر گزرنے والا تھا تو بہت سے لوگ پریشان ہو گئے۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر گئے کہ تارے کی پونچھ بہت وسیع و عریض پیمانے پر منتشر ہے۔ تارے کی پونچھ میں پائے جانے والے زہر کا حقیقی خطرہ 1910 کے بڑے شہروں کی صنعتی آلودگی کی نسبت کہیں کم تھا، لیکن یہ بات کسی کو بھی مطمئن نہ کر سکی۔ مثال کے طور پر 15 مئی 1910 کے سین فرانسسکو کرونیکل کی شہ سرخیوں میں کہا گیا: دمدار ستارے کا گھیرا ایک گھر جتنا بڑا ہے، دمدار تارے آتے ہیں اور شوہروں کا سدھار ہوتا ہے۔ نیو یارک میں دمدار تاروں کی انجمنیں اب فیشن ہیں۔ لاس اینجلس ایگزامینر نے ذرا دھیما رویہ اپنایا۔ فرض کریں کہ دمدار ستارے نے آپ کو زہر آلود کر دیا تو ساری نسل انسانی مفت میں گیسی غسل کرنے والی ہے، یا شرارتوں کی توقع رکھیں، یا بہت سو نے زہریلی اور آتش گیر گیس کی بو محسوس کی ہے، یا شکار بننے والے لوگ درختوں پر چڑھ کر دمبالے دار تارے کو فون کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ 1910 میں ایسی انجمنیں بن گئیں جنہوں نے زہریلی گیسوں کی آلودگی کے باعث اختتام دنیا سے قبل کی خوشی منائی۔ مہم جو تاجروں نے دمبالے دار تاروں کا اثر دور کرنے والی گولیاں اور گیس ماسک گلیوں میں فروخت کیے۔
مؤخر الذکر پہلی عالمی جنگ کے جنگی میدانوں کی خوفناک پیش آگاہی بنے۔ کامٹس کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہمارے اپنے دور تک جاری ہیں۔ 1957 میں یونیورسٹی آف شکاگو کی یرکیس رصد گاہ میں گریجویٹ طالب علم تھا۔ ایک رات رصد گاہ میں تنہا بیٹھے ہوئے مجھے ٹیلی فون کی گھنٹی متواتر بجنے کی آواز آئی۔ فون اٹھایا تو موجودہ دور کے متوالے انداز سے گریز کرتی ہوئی ایک آواز نے کہا، میری کسی ماہر فلکیات سے بات کرائیں۔ جی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اچھا سنیں، ہم یہاں باہر ویلمیٹ کے ایک باغ میں پارٹی کر رہے ہیں اور وہاں آسمان میں کوئی چیز ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سیدھا دیکھیں تو وہ دور چلی جاتی ہے، لیکن اگر نہ دیکھیں تو وہیں موجود رہتی ہے۔ آنکھ کے پردے کا سب سے حساس حصہ دائرہ منظر کے مرکز میں نہیں ہوتا۔ آپ اپنی نظر کو تھوڑا سا پھیر کر مدھم ستاروں اور دیگر اجسام کو دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت آسمان میں صاف دکھائی دینے والا نو دریافت شدہ دمدار ستارہ ایرینڈرو رولنڈ تھا، اس لیے میں نے اسے بتایا کہ غالباً وہ کسی کومیٹ کو دیکھ رہا ہوگا۔ طویل وقفے کے بعد ایک سوال کیا گیا، یہ کومیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ 1 میل چوڑا برفیلا گولا ہے، میں نے بتایا۔ مزید طویل وقفے کے بعد کال کرنے والے نے درخواست کی کہ میری کسی اصلی ماہر فلکیات سے بات کرائیں۔ جب 1986 میں ہیلے کا کومیٹ دوبارہ نظر آئے گا تو سیاسی رہنماؤں کو پتہ نہیں کیسی کیسی بدشگونیوں کا خوف ہوگا اور دوسروں کی جہالت ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اگرچہ سیارے سورج کے گرد بیضوی مداروں میں حرکت کرتے ہیں، لیکن ان کے مدار بہت زیادہ بیضوی نہیں ہیں۔ پہلی نظر میں وہ کافی حد تک دائروں جیسے لگتے ہیں۔ یہ کامٹس بالخصوص طویل دورانیے کے ہی ہیں جن کے مدار ڈرامائی طور پر بیضوی ہیں۔ اندرونی نظام شمسی میں سیارے تجربہ کار بڈھے جبکہ کامٹس نوواردگان ہیں۔ سیاروں کے مدار قریباً مدور اور ایک دوسرے سے صاف طور پر الگ الگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر سیاروں کے مدار اتنے زیادہ بیضوی ہوتے کہ ان کی راہیں ایک دوسرے کی راہوں کی قطع کرتیں تو جلد یا بدیر ان کا ٹکراؤ ہو جاتا۔ نظام شمسی کی ابتدائی تاریخ میں غالباً متعدد سیارے تشکیلی مراحل سے گزر رہے تھے۔ زیادہ بیضوی مدار والوں نے آپس میں ٹکرا کر خود کو نیست و نابود کر لیا۔ گول مداروں والے ترقی کرتے اور بچے رہے۔ موجودہ سیاروں کے مدار اس قدرتی تصادمی انتخاب سے بچ جانے والوں کے مدار ہیں۔ نظام شمسی کا معتدل وسطی زمانہ ابتدائی تصادمی تباہیوں سے مغلوب تھا۔ سب سے زیادہ باہری نظام شمسی میں سیاروں سے بہت پرے کے دھندلکے میں 10 کھرب دمدار ستاروں کے نیوکلیس کا ایک انتہائی وسیع کروی بادل ہے، جس کی سورج کے گرد مدار میں گردشی رفتار انڈیناپولس 500 میں ایک ریسنگ کار سے زیادہ نہیں۔ کوئی عام خوشنما دمدار تارہ تقریباً 1 کلومیٹر چوڑے دیو کامت لڑھکتے ہوئے برف کے گیند جیسا نظر آتا ہے۔ بیشتر کبھی بھی پلوٹو کے مدار کی سرحد کو عبور نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار کوئی راہگیر ستارہ کشش ثقل میں ابتری اور دنبالے دار تاروں کے بادل میں ہلچل پیدا کرتا ہے تو تاروں کا ایک گروپ خود کو بہت زیادہ بیضوی مداروں میں پاتا ہے، سورج کی طرف لپکتا ہوا۔ مشتری یا زحل کی جوابی کشش ثقل سے اپنا راستہ مزید تبدیل کرنے کے بعد یہ گروپ تقریباً 100 سال میں ایک مرتبہ خود کو اندرونی نظام شمسی کی جانب اندھا دھند جاتا ہوا پاتا ہے۔ یہ مشتری اور مریخ کے مداروں کے درمیان میں ہی کہیں گرم ہو کر ریزہ ریزہ ہونے لگتا ہے۔ سورج کے کرۂ ہوا سے باہر کی طرف اڑا ہوا مادہ یعنی شمسی آندھی دمدار تارے کے پیچھے گرد اور برف کے ٹکڑوں پر مشتمل ایک ابتدائی پونچھل بناتی ہے۔ اگر مشتری 1 میٹر چوڑا ہو تو ہمارا دنبالے دار تارہ گرد کے ذرے جتنا ہے، لیکن جب اس کی دم پوری طرح بن چکے تو وہ 2 دنیاؤں کے درمیانی فاصلے جتنی لمبی ہو جاتی ہے۔ جب یہ کرۂ ارض کے دائرۂ نگاہ کے اندر اپنے مدار میں ہوتا تو یہاں کے باشندوں میں توہماتی جذبات کو برانگیختہ کر دیتا، لیکن انجام کار وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کے کرۂ ہوا کے اندر موجود نہیں بلکہ دوسرے سیاروں کے کرۂ ہوا میں ہے۔ انہوں نے اس کے مدار کا حساب لگایا اور شاید جلدی وہ سیاروں کے انبوہ کثیر سے نکل کر آنے والے اس سیاح کے متعلق
جانکاری حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی خلائی گاڑی روانہ کر دیں گے۔ ناسا نے اس طرح کے کئی مشنز اب تک ختم کر لیے ہیں، اور کامٹ ہیلی کا بھی ویسے انہوں نے کئی مشن بھیجے ہوئے ہیں ڈفرینٹ اسپیس ایجنسیز نے۔ یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں آدھے درجن سے زیادہ ہی مشن جو ہے نا وہ کامٹس کی طرف بھیجے جا چکے ہیں، انکلوڈنگ ہیلیز کامٹ۔ آئی واز رانگ اباؤٹ اٹ۔ آگے چلتے ہیں۔ دنبالے دار تارے یا کامٹس جلد یا بدیر سیاروں کے ساتھ متصادم ہوں گے۔ کرۂ ارض اور اس کے ہمراہی چاند پر لازماً دمدار تاروں اور چھوٹے سیارچوں نظام شمسی کی تشکیل سے بچ جانے والے ملبے کی بمباری ہوگی۔ چونکہ چھوٹے اجسام کی تعداد بڑوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے چھوٹے اجسام کے تصادمی گڑھے بھی بڑے اجسام کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ تصادمی گڑھا یعنی امپیکٹ کریٹر۔ زمین کے ساتھ دنبالے دار تارے کے چھوٹے سے ٹکڑے کا تصادم جیسے ٹنگوسکا میں ہوا 50,000 برس میں ایک مرتبہ ہوتا ہوگا، لیکن ہیلی دنبالے دار تارے جیسے کسی بڑے تارے کے ساتھ تصادم جس کا نیوکلیس شاید 20 کلومیٹر چوڑا ہے، 1 ارب سال میں ایک مرتبہ ہی ہوگا۔ کوئی چھوٹا سا برفیلا جسم کسی سیارے یا چاند کے ساتھ ٹکرانے پر شاید کوئی بہت بڑا گڑھا پیدا نہ ہو، لیکن اگر ٹکرانے والا جسم کافی بڑا یا بنیادی طور پر چٹانی ہو تو تصادم ہونے پر دھماکہ ہوتا ہے، جس سے زمین کے نصف کرے جتنا بڑا پیالہ بنتا ہے۔ اس پیالے کو ہم تصادمی گڑھا یا امپیکٹ کریٹر کہتے ہیں، اور اگر کوئی عمل اس گڑھے کو مندمل یا پر نہ کر دے تو یہ اربوں سال تک قائم رہ سکتا ہے۔ چاند پر بردگی یا ایروژن نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی سطح کا جائزہ لینے پر ہم اسے تصادمی گڑھوں سے لبریز پاتے ہیں۔ وہاں گڑھوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اب اندرونی نظام شمسی کے اندر بھرے ہوئے دمدار تاروں اور سیارچوں کے ملبے کی کافی چھدری آبادی کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ قمری سطح دنیاؤں کی تباہی کے گزرے ہوئے دور کی واضح دلیل ہے، وہ تباہی جسے اربوں سال بیت چکے ہیں۔ تصادمی گڑھے چاند تک ہی محدود نہیں ہیں، وہ ہمیں سارے اندرونی نظام شمسی میں ملتے ہیں۔ سورج کے قریب ترین عطارد سے لے کر بادلوں میں ملفوف زہرہ، مریخ اور اس کے چھوٹے چھوٹے چاندوں فوبوس اور ڈیموس تک، یہ ارضی سیارے ہیں۔ ہمارا دنیاؤں کا گھرانہ کم و بیش زمین جیسے سیارے، ان کی سطحیں ٹھوس، اندر سے چٹانی اور لوہے دار، اور کرہ ہوا قریباً خلا سے لے کر زمین کے مقابلے میں 90 گنا زیادہ دباؤ تک بھی ہے۔ یہ روشنی اور حرارت کے ماخذ یعنی سورج کے گرد یوں جمع ہیں جیسے آگ کے گرد خیمہ زن لوگ۔ تمام سیارے تقریباً 4.6 ارب سال پرانے ہیں۔ چاند کی طرح وہ سب نظام شمسی کی ابتدائی تاریخ میں تباہ کاریوں اور تصادموں کے دور کی شہادت لیے ہوئے ہیں۔ مریخ سے گزر کر آگے جاتے ہی ہم ایک بالکل مختلف دور میں داخل ہوتے ہیں۔ مشتری اور دیگر دیو کامت یا مشتریائی سیاروں کی قلم رو، یہ عظیم الجثہ دنیائیں ہیں، زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن بھری گیسوں مثلاً میتھین، امونیا اور پانی کی تھوڑی سی مقدار کے ساتھ۔ ہم یہاں پر ٹھوس سطوحات کی بجائے صرف کرۂ ہوا اور رنگ برنگے بادل پاتے ہیں۔ یہ بڑے سیارے ہیں، زمین جیسی چھوٹی سی نامکمل دنیائیں نہیں۔ مشتری میں 1000 زمینیں سما سکتی ہیں۔ اگر کوئی دمدار تارہ یا سیارچہ مشتری کے کرۂ ہوا میں گر جائے تو ہمیں کسی نظر آنے والے گڑھے کی نہیں بلکہ بادلوں میں لحظہ بھر کے لیے وقفہ پیدا ہونے کی توقع رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بیرونی نظام شمسی میں متعدد ارب سال پر محیط تصادمی تاریخ موجود ہے، کیونکہ مشتری کا 1 درجن سے زائد چاندوں والا بہت بڑا نظام ہے، جن میں سے 5 کا وائجر خلائی جہاز نے قریبی معائنہ کیا تھا۔ یہاں بھی ہمیں ماضی کی تباہ کاریوں کے ثبوت ملے۔ جب سارے نظام شمسی کو جان لیا جائے گا تو غالباً ہمیں عطارد سے لے کر پلوٹو تک کی 9 دنیاؤں، تمام چھوٹے چاندوں، دنبالے دار تاروں اور سیارچوں پر تصادمی تباہ کاریوں کے ثبوت حاصل ہو جائیں گے۔ چاند کے قریبی رخ پر تقریباً 10,000 تصادمی گڑھے زمین سے دوربین کے ذریعے نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر گڑھے قدیم قمری چوٹیوں پر ہیں اور ان کا دور سیاروں کے درمیان ملبے میں سے چاند کی حتمی صورت گری تک کا ہے۔
چاند کے ماریا نامی گڑھے، لاطینی میں ماریا کا مطلب سمندر ہے، میں 1 کلومیٹر سے زیادہ چوڑائی والے تقریباً 1000 گڑھے ہیں۔ یہ وہ نشیبی علاقے ہیں جو چاند کی تشکیل کے کچھ ہی عرصے بعد شاید لاوے کے باعث بھر گئے اور پہلے سے موجود گڑھوں کو پر کر دیا۔ چنانچہ موٹے موٹے حساب کے مطابق چاند پر گڑھے آج تقریباً اس شرح سے بننے چاہئیں کہ 1 ارب سال میں 10,000 گڑھے، یعنی 1,00,000 سال میں ایک گڑھا، یعنی گڑھا پڑنے کے 2 واقعات میں 1,00,000 سال کا وقفہ۔ سیاروں کا درمیانی ملبہ چند ارب سال پہلے آج کی نسبت بہت زیادہ ہوگا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ چاند پر کوئی نیا گڑھا پڑتے ہوئے دیکھنے کے لیے ہمیں 1,00,000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک انتظار کرنا پڑے۔ زمین کا رقبہ چاند سے بڑا ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے سیارے پر 1 کلومیٹر چوڑائی جتنا گڑھا بنانے والے تصادم کے لیے 10,000 سال انتظار کرنا ہوگا، اور چونکہ تقریباً 1 کلومیٹر چوڑا تصادمی گڑھا ایریزونا، جس کا باعث شہاب ثاقب تھا، کوئی 20 یا 30,000 سال پہلے کا پایا گیا ہے، اس لیے زمین پر کیے جانے والے مشاہدات ایسے موٹے موٹے حساب کی حمایت میں لگتے ہیں۔ چاند کے ساتھ ایک چھوٹے دنبالے دار تارے یا سیارچے کا حقیقی تصادم پل بھر کے لیے اتنا دھماکہ کر سکتا ہے کہ ہم اسے زمین سے بآسانی دیکھ لیں۔ ہم اپنے 1,00,000 سال پہلے کے آباء و اجداد کو رات میں یوں ہی آسمان میں گھورتے اور چاند کے کسی غیر روشن حصے سے بلند ہوتے عجیب و غریب بادل پر غور کرتے ہوئے تصور کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا واقعہ تاریخی زمانوں میں رونما ہونے کی توقع نہیں۔ ان کے برخلاف امکانات کی شرح 100 میں سے 1 ہوگی۔ تاہم ایک تاریخی حوالہ موجود ہے جو شاید واقعی چاند پر ایک دھماکے کو بیان کرتا ہے جس کو زمین سے ننگی آنکھ کے ساتھ دیکھا گیا۔ 25 جون 1178 عیسوی کی شام کو 5 برطانوی راہبوں نے ایک غیر معمولی واقعے کی اطلاع دی جسے بعد ازاں کینٹربری کے جرویس کے تواریخی روزنامچے میں ریکارڈ کیا گیا۔ اس دور میں اسے سیاسی اور ثقافتی واقعات کا قابل بھروسہ رپورٹر سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں گرویس نے عینی شاہدوں کا انٹرویو لیا جنہوں نے اپنی کہانی سچ ہونے کا حلف اٹھا کر یقین دلایا۔ روزنامچے میں لکھا ہے، چمکتا ہوا نیا چاند تھا اور معمول کے مطابق ہلال کے کونے مشرق کی جانب کو جھکے ہوئے تھے۔ اچانک اوپر والا کنارہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ تقسیم کے وسطی نقطے سے ایک روشن مشعل بلند ہوئی جو آگ، سرخ انگارے اور شعلے اگل رہی تھی۔ ماہرین فلکیات ڈیرل ملہالینڈ اور اوڈائل کلامے نے حساب کتاب لگایا ہے کہ چاند پر ہونے والے کسی ٹکراؤ سے اس کی سطح پر گرد کا بالکل ویسا ہی مرغولہ بلند ہوتا جیسا کہ کینٹربری راہبوں نے بتایا۔ اگر ایسا کوئی تصادمی گڑھا صرف 800 سال پہلے بنا ہے تو وہ آج بھی نظر آ سکتا ہوگا۔ چاند پر عمل بریدگی یعنی ایروژن اس قدر سست ہے کہ چند ارب سال پرانے چھوٹے چھوٹے گڑھے بھی کافی حد تک محفوظ ہیں۔ گرویس کے ریکارڈ کردہ بیان کی روشنی میں چاند کے اس حصے کی نشاندہی کرنا ممکن ہے جہاں پر ٹکراؤ کا مشاہدہ کیا گیا۔ تصادم سے لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ دھماکے کے دوران باریک دھول کی دھاریں باہر کی طرف نکلتی ہیں۔ ایسی شعاعیں چاند پر انتہائی نوعمر تصادمی گڑھوں کے ساتھ ملزوم ہیں۔ مثال کے طور پر جن گڑھوں کا نام ارستارکس، کپرنکس اور کیپلر کی نسبت سے ہے۔ گڑھے تو بریدگی کا عمل برداشت کر سکتے ہیں لیکن لہریں بے حد مہین ہونے کے باعث نہیں کر سکتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ انتہائی چھوٹے خرد بینی شہاب ثاقبوں یعنی خلا سے آنے والی مہین گرد کی آمد ہلچل مچاتی اور لہروں پر چھا جاتی ہے اور وہ درجہ بدرجہ غائب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ لہروں کا پایا جانا کسی حالیہ تصادم کی علامت ہے۔ ماہر حجر شہابی جیک ہارٹنگ نے نکتہ اٹھایا ہے کہ نمایاں شعاعی نظام والا چھوٹا سا تازہ ترین انتہائی حالیہ گڑھا چاند کے عین اسی خطے میں موجود ہے جس کا ذکر کینٹربری کے راہبوں نے کیا تھا۔ اس کا نام 16ویں صدی کے رومی کیتھولک محقق جیورڈانو برونو کے نام پر رکھا گیا، جس نے خیال پیش کیا تھا کہ دنیائے لامحدود اور متعدد آباد بھی ہیں۔ اس ایک اور دیگر جرائم کے لیے اسے سن 1600 میں جلا کر مار ڈالا گیا۔ اس توضیح کے ساتھ مشابہت رکھنے والی ایک اور شہادت کلامے اور ملہالینڈ کی مہیا کردہ ہے۔
جب کوئی جسم بڑی تیز رفتاری میں چاند کے ساتھ ٹکرائے تو اسے ہلکا سا تھرتھرا دیتا ہے۔ انجام کار یہ ارتعاش ختم تو ہوتا ہے، لیکن کم از کم 800 سال میں۔ اس قسم کی تھرتھراہٹ کا مطالعہ ان اطافی لیزر تکنیکوں کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اپالو کے خلابازوں نے چاند کے متعدد مختلف علاقوں میں خصوصی آئینے نصب کیے جنہیں رجعتی عاکس یا ریٹرو ریفلیکٹر کہتے ہیں۔ جب زمین سے بھیجی گئی لیزر شعاع یا لیزر بیم آئینے سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے تو آنے جانے کا دورانیہ زبردست درستگی کے ساتھ ماپا جا سکتا ہے۔ اگر اس وقت کو روشنی کی رفتار سے ضرب دے دیں تو ہمیں اتنی ہی زبردست درستگی کے ساتھ اس لمحے چاند کا فاصلہ معلوم ہو جائے گا۔ کئی سال تک کی جانے والی ان پیمائشوں سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایک عرصے یعنی تقریباً 3 سال میں چاند تقریباً 3 میٹر عرض میں احتراز یا ارتعاش کرتا ہے۔ یہ نتیجہ اس خیال سے موافقت رکھتا ہے کہ گیارڈانو برونو نامی تصادمی گڑھا 10,000 سال سے کم عرصے پہلے معرض وجود میں آیا۔ یہ تمام شواہد نتائج سے ماخوذ اور بالواسطہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، تاریخی ادوار میں اس قسم کے واقعات کا رونما ہونا خلاف امکان ہے، لیکن ثبوت کم از کم دعوت خیال تو دیتا ہے۔ مثلاً واقعہ ٹنگوسکا اور ایریزونا شہابی گڑھا بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سبھی تصادمی آفتیں نظام شمسی کی ابتدائی تاریخ میں واقع نہیں ہوئی تھیں، لیکن چاند کے تصادمی گڑھوں کے دور تک پھیلے ہوئے لہری نظام کی حقیقت بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چاند پر بھی عمل بریدگی یعنی ایروژن ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے پر غالب آ جانے والے گڑھوں اور قمری طبقات کے دیگر نشانات پر غور کر کے تصادم اور کثیر التعداد واقعات کو نئے سرے سے ترتیب دے سکتے ہیں، جن میں تازہ ترین مثال شاید برونو گڑھا ہے۔ آگے ان واقعات کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جنہوں نے زمین سے نظر آنے والے قمری نصف کرے کی سطح کو متشکل کیا۔ زمین چاند سے بہت قریب ہے۔ اگر چاند پر تصادموں سے اتنے زیادہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں تو زمین کیسے بچ گئی؟ شہابی گڑھے اتنے شاذ و نادر کیوں ہیں؟ کیا دمدار ستارے اور سیارچے کسی آباد سیارے کے ساتھ ٹکرانا بے عقلی سمجھتے ہیں؟ یہ گریز بعید از قیاس ہے۔ واحد ممکن توضیح یہ ہے کہ زمین اور چاند دونوں پر تصادمی گڑھے تقریباً ایک ہی شرح سے بنے، لیکن وہ بے آب و بے ہوا چاند پر طویل زمانے تک محفوظ رہے، جبکہ زمین پر سست عمل بریدگی یعنی ایروژن نے انہیں مٹا دیا یا پر کر دیا۔ بہتا پانی، ہوا میں اڑتی ہوئی ریت اور پہاڑوں کا بننا بہت سست عوامل ہیں، لیکن کروڑوں اربوں سال میں یہ عوامل بھی بہت بڑے بڑے تصادمی دھبوں کو مکمل طور پر مٹانے کے قابل ہیں۔ کسی بھی چاند یا سیارے کی سطح پر بیرونی عوامل ہوتے ہیں، مثلاً واقع ہونے والے تصادم، اور اندرونی عوامل، مثلاً آتش فشاں۔ وہاں پر آتش فشاؤں کے پھٹنے جیسے تباہ کن واقعات اور تکلیف دہ حد تک سست عوامل، مثلاً کسی سطح کا ریتلی ہوا سے کٹ پھٹ جانا۔ اس سوال کا کوئی عمومی جواب نہیں ہے کہ کون سے عوامل موجود نہیں ہیں، خارجی یا داخلی، شاذ لیکن زبردست واقعات یا عام اور غیر اہم عمل۔ چاند پر خارجی قیامت خیز واقعات پر واضح برتری رکھتے ہیں، زمین پر داخلی دھیمے عوامل کا غلبہ ہے۔ مریخ کا معاملہ معتدل ہے۔ مریخ اور مشتری کے مداروں کے درمیان بے شمار سیارچے یعنی چھوٹے چھوٹے زمین نما سیارے موجود ہیں۔ سب سے بڑے چند 100 کلومیٹر چوڑے ہیں، متعدد لمبوتری شکل والے اور خلا میں لڑھکتے پھر رہے ہیں۔ کچھ صورتوں میں 2 یا زائد سیارچے باہم گتھے ہوئے مداروں میں لگتے ہیں۔ سیارچوں کے آپسی ٹکراؤ کچھ وقفوں کے بعد ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی ٹکڑا اڑ کر حادثاتی طور پر زمین کی جانب آتا اور حجر شہابی بن کر زمین پر گرتا ہے۔ ہمارے عجائب گھروں کے طاقوں میں نمائش کے لیے رکھے ہوئے حجر شہابی دور افتادہ دنیاؤں کے ٹکڑے ہیں۔ سیارچوں کی پٹی ایک عظیم چکی ہے جو ٹکڑوں کو پیس کر گرد کے ذرات جتنا بناتی ہے۔ سیارچوں کے بڑے ٹکڑے دمدار تاروں سمیت سیاروں کی سطح پر حالیہ گڑھوں کے لیے بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے سیارچوں کی پٹی ایسی جگہ رہی ہو جہاں پر کبھی کسی سیارے کی تشکیل میں قریبی دیوقامت مشتری سیارے کی کشش ثقل سے پیدا ہونے والے مد و جزر رکاوٹ بن گئے ہوں۔
یا شاید خود ہی پھٹ پڑنے والے سیارے کی منتشر باقیات ہوں؟ یہ خلاف قیاس لگتا ہے کیونکہ کرۂ ارض پر کوئی سائنسدان یہ نہیں جانتا کہ کوئی سیارہ خود بخود کیسے پھٹ سکتا ہے۔ بہرحال اس کا امکان موجود ہے۔ زحل کے حلقے سیارچوں کی پٹی سے کچھ مشابہت رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے خربوں برفیلے ماہچے یعنی چھوٹے چاند سیارے کے گرد مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ اس ملبے کی باقیات ہوں گے جو زحل کی کشش ثقل کے باعث قریبی چاند سے نہ جڑ پایا، یا کسی ایسے چاند کی باقیات جو بہت قریب آ گیا اور کشش ثقل کے مد و جزر نے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ متبادل صورت میں وہ زحل کے کسی چاند مثلاً ٹائٹن سے چھٹکے ہوئے مادے اور سیارے کے کرۂ ہوا میں گرتے ہوئے مادے کے درمیان مستقل توازن کی حالت میں ہو سکتے ہیں۔ مشتری اور یورینس کے بھی حلقہ دار نظام ہیں جنہیں حال ہی میں دریافت کیا گیا اور جو کرۂ ارض سے نظر نہیں آتے۔ سیاراتی سائنسدانوں کی فہرست بحث میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کہ کیا نیپچون کا بھی کوئی حلقہ ہے یا نہیں۔ حلقے کائنات بھر میں مشتریائی ستاروں کی فقید المثال سجاوٹ ہوں گے۔ میرے خیال میں یہاں سیارہ کہنا چاہتے تھے یہ۔ زحل سے لے کر زہرہ تک بڑے اور اہم حالیہ تصادم ایک مقبول کتاب تصادم کی دنیائیں میں بیان کیے گئے، جو 1950 میں ایک نفسیات دان ایمانوئل ویلیکوفسکی نے شائع کی تھی۔ اس نے خیال پیش کیا کہ سیارے جتنے حجم کا ایک جسم جسے اس نے دنبالے دار تارہ کہا، کسی نہ کسی طرح مشتری کے نظام میں متحرک ہوا۔ کوئی 3500 برس قبل یہ اندرونی نظام شمسی میں لڑھک آیا اور زمین و مریخ کے ساتھ اس کی کئی دفعہ مٹ بھیڑ ہوئی، جس کے حادثاتی نتیجے میں بحیرہ احمر نے تقسیم ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلیوں کو فرعون سے بچ نکلنے کی راہ دی اور جاشوا یعنی یشوع کے حکم پر زمین کی گردش کو روک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ وسیع پیمانے پر آتش فشانی اور طغیانیوں کے باعث بھی بنا۔ ویلیکوفسکی کا خیال تھا کہ بین السیاراتی ٹکراؤ کے پیچیدہ کھیل کے بعد دنبالے دار تارہ ایک مستحکم قریبی مدر و مدار میں قیام پذیر ہو کر وینس سیارہ بن گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس واقعے سے قبل وینس یعنی زہرہ کا وجود نہ تھا۔ میں اور بھی کئی جگہوں پر اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ تصورات قطعی طور پر غلط ہیں۔ ماہرین فلکیات کو بڑے تصادموں کے خیال پر نہیں بلکہ حالیہ بڑے تصادموں کے خیال پر اعتراض ہے۔ نظام شمسی کے کسی بھی ماڈل میں سیاروں کو ان کے مداروں کے پیمانے والے سائزوں میں دکھانا ناممکن ہے، کیونکہ اس صورت میں سیارے نظارہ کرنے کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہوں گے۔ اگر سیاروں کو واقعی اس پیمانے پر گرد کے ذروں کی حیثیت میں دکھا دیا جائے تو ہم بآسانی یہ دیکھ لیں گے کہ چند ہزار سال میں زمین کے ساتھ کسی مخصوص دمدار ستارے کے ٹکراؤ کا امکان غیر معمولی حد تک کم ہے۔ مزید برآں وینس ایک چٹانی، دھاتی اور بہت کم ہائیڈروجن والا سیارہ ہے، جبکہ مشتری ویلیکوفسکی کے خیال میں جہاں سے وینس آیا تھا مکمل طور پر ہائیڈروجن سے بنا ہے۔ سیاروں یا دنبالے دار تاروں کے لیے کوئی ایسا ذریعہ توانائی موجود نہیں کہ وہ مشتری سے پھوٹ نکلتے۔ اگر کوئی زمین کے قریب سے ہو کر گزرتا بھی تو اس کی گردش کو روک نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ دوبارہ 24 گھنٹے فی یوم کی رفتار سے گھومنے لگتی۔ کوئی ارضیاتی شہادت 3500 سال قبل بپا ہونے والی آتش فشانیوں یا طغیانیوں کی حمایت نہیں کرتی۔ میسوپوٹیمیا سے ملنے والی لوحوں میں اس ماقبل تاریخ کے وینس کا ذکر موجود ہے، جس میں ویلیکوفسکی کے مطابق زہرہ دنبالے دار تارے سے تبدیل ہو کر سیارہ بن گیا تھا۔ یہ بعید از قیاس ہے کہ اس قدر بیضوی مدار میں موجود کوئی جسم موجودہ دور کے زہرہ کے کاملتاً گول مدار میں اتنی تیزی کے ساتھ آ سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ غیر سائنسدانوں کی جانب سے پیش کیے گئے متعدد مفروضے بھی غلط نکلے، لیکن سائنس ایک خود اصلاحی مہم ہے۔ تمام نئے تصورات کو قبولیت حاصل کرنے کے لیے ثبوت کی سخت گیر کسوٹیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ ویلیکوفسکی کے معاملے کا بدترین پہلو اس کا بنیادی مفروضہ غلط یا طے شدہ حقیقتوں سے متضاد ہونا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ خود کو سائنسدان کہنے والے کچھ لوگوں نے ویلیکوفسکی کی تفتیش کو دبانے کی کوشش کی۔ سائنس آزادانہ تحقیق و تفتیش سے پیدا ہوئی اور اسی کے لیے وقف ہے،
یعنی یہ تصور کہ کوئی مفروضہ چاہے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو قدر و قیمت کے معیار پر جانچے جانے کا حقدار ہے۔ غیر تسلی بخش خیالات کو دبانا مذہب اور سیاست میں تو عام ہو سکتا ہے، لیکن یہ جستجو علم کا راستہ نہیں۔ سائنس کی جاں فشانی میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ ہمیں سر دست یہ بات معلوم نہیں کہ نئی اساسی بصیرتیں کون دریافت کرے گا۔ وینس بھی حجم، مادے اور کثافت میں تقریباً بالکل زمین جیسا ہے۔ قریب ترین سیارہ ہونے کی وجہ سے اسے صدیوں تک زمین کا بھائی خیال کیا جاتا رہا۔ ہمارا برادر سیارہ در حقیقت کیسا ہے؟ کیا یہ راحت رساں مرطوب زمین کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ گرم ہے؟ کیا اس پر تصادمی گڑھے باقی ہیں یا عمل بریدگی کا شکار ہو گئے؟ کیا وہاں پر آتش فشاں موجود ہیں؟ پہاڑ، سمندر، حیات؟ دوربین کی وساطت سے وینس کو سن 1609 میں زمین سے پہلی مرتبہ دیکھنے والا شخص گلیلیو گلیلی تھا۔ اس نے ایک بالکل بے نقش تشتری دیکھی۔ گلیلیو کو پتہ چلا کہ چاند کی طرح یہ بھی مرحلہ بمرحلہ ہلال سے پوری تشتری بنتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم کبھی کبھار وینس کا بیشتر رات والا حصہ اور کبھی کبھار بیشتر دن والا حصہ دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اتفاقی دریافت تھی جس نے اس نقطۂ نظر کو تقویت دی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، نہ کہ سورج زمین کے گرد۔ بصری دوربین بڑی ہونے اور ان کے ارادے یا باریک تفصیلات میں تمیز کرنے کی اہلیت میں بہتری پیدا ہونے پر سب نگاہیں وینس پر ٹک گئیں، لیکن وہ گلیلیو والی دوربین سے بہتر کارکردگی نہ دکھا سکیں۔ وینس بدیہی طور پر ایک دھندلے بادل کی کثیف تہہ میں ملفوف تھا۔ جب ہم صبح یا شام کے افلاک میں سیارے کو دیکھتے ہیں، ہمیں وینس کے بادلوں سے منعطف ہوتی ہوئی سورج کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان بادلوں کو دریافت کرنے کے بعد کئی صدیوں تک ان کی ترکیبی ساخت مکملاً نامعلوم رہی۔ وینس پر کوئی چیز نظر نہ آنے سے سائنسدان اس انوکھے نتیجے پر پہنچے کہ اس کی سطح دلدلی ہے، جیسے کاربن خیز زمانے میں زمین کی سطح ہوا کرتی تھی۔ یہ منطق، اگر ہم اسے اس لفظ کی تعظیم دے سکتے ہیں، تو کچھ یوں تھی: مجھے وینس پر کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ مکمل طور پر بادلوں میں ملفوف ہے۔ بادل کس چیز سے بنے ہیں؟ یقیناً پانی سے۔ تو پھر وینس کے بادل زمین کے بادلوں سے زیادہ دبیز کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پانی زیادہ ہے۔ لیکن اگر بادلوں میں زیادہ پانی ہے تو سطح پر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ کس قسم کی سطحیں زیادہ گیلی ہوتی ہیں؟ دلدلی۔ اگر وینس پر دلدلیں موجود ہیں تو وہاں فرن نخلی یعنی ایک قسم کا درخت، سائکیڈز، اور بھمبھیری یعنی ڈریگن فلائز یا کابلی مکھی، اور حتیٰ کہ ڈائنوسارز بھی کیوں موجود نہیں؟ مشاہدہ: وینس پر دیکھنے کو کچھ نہیں، نتیجہ: وہ ضرور زندگی سے لبریز ہے۔ وینس کے بے خاصیت بادلوں نے ہماری اپنی سوچ کے میلان کو منعکس کیا۔ ہم باحیات ہیں اور کہیں نہ کہیں حیات پائے جانے کے خیال کی بازگشت سنتے ہیں، لیکن انتہائی محتاط حساب کتاب اور ثبوت کا حصول ہی ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی مخصوص دنیا آباد ہے یا نہیں۔ وینس ہماری خواہشات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ وینس کی ساختی نوعیت کے بارے میں پہلا اتا پتہ شیشے کے منشور یعنی پرزم یا ایک چپٹی سطح پر تحقیق سے ملا، جسے تجزیہ طیف یا ڈفریکشن گریٹنگ کہتے ہیں۔ یہ واضح، باقاعدہ فاصلوں پر نفیس لائنوں والا ہوتا ہے۔ جب عام سفید روشنی کی تیز شعاع ایک تنگ سی درز سے ہوتی ہوئی منشور یا تجزیہ کیف یا ڈفریکشن گریٹنگ میں سے گزرتی ہے تو نظر آنے والے 7 رنگوں میں پھیل جاتی ہے، اور ہم اسے قوس قزح کہتے ہیں۔ قوس قزح میں سب سے زیادہ تیز رنگ سب سے اوپر ہے اور پھر نیچے بتدریج ہلکے ہوتے جاتے ہیں: بنفشی، نیلا، سبز، پیلا، نارنجی اور سرخ۔ ہم ان رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا اس دکھائی دینے والی روشنی کو قوس قزح یا طیف یا اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ لیکن قوس قزح میں اس سے کہیں زیادہ روشنی موجود ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کثرت تعدد یا ہائی فریکوینسی پر بنفشی سے اوپر قوس قزح کا ایک حصہ ہے جسے بالائے بنفشی یا الٹرا وائلٹ کہا جاتا ہے۔ روشنی کی ایک حقیقی مکمل ترین قسم جو جرثوموں کے لیے پیغام اجل ہے۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بھنوروں یعنی بمبل بیز اور برقی مقناطیسی تابکاری سے پیدا کیے جانے والے الیکٹرک کرنٹ کے آلے
فوٹو الیکٹرک سیلز کے ذریعے اسے فوراً شناخت کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اس سے بہت زیادہ کچھ موجود ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ الٹرا وائلٹ سے اوپر قوس قزح کا ایکس ریز والا حصہ اور اس سے بھی اوپر گیما ریز والا حصہ ہے۔ کم فریکوینسی پر سرخ رنگ کی دوسری جانب قوس قزح کا زیر سرخ یا انفرا ریڈ حصہ ہے۔ قوس قزح میں سرخ رنگ سے پرے ہمیں جو گہرے رنگ کا حصہ نظر آتا ہے اس میں حساس تھرمامیٹر رکھ کر اسے پہلی مرتبہ دریافت کیا گیا۔ درجہ حرارت بڑھ گیا، اگرچہ ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھیں لیکن تھرمامیٹر پر روشنی پڑ رہی تھی۔ کھڑکھڑے سانپ یعنی ریٹل سنیک اور کسی موسل کو نیم موسل بنانے کے لیے اس میں مختلف ملاوٹیں کرنے کے ذریعے انفراریڈ تابکاری کو کافی درست طور پر کھوجا جا سکتا ہے۔ انفراریڈ کے بعد قوس قزح کے اندر ریڈیو لہروں کا ایک وسیع خطہ ہے۔ گیما شعاؤں سے لے کر ریڈیو لہروں تک سب حصے روشنی کی مساوی قابل تعظیم اقسام ہیں۔ علم فلکیات میں سب ہی مفید ہوتی ہیں، لیکن اپنی آنکھوں کی حدود کے باعث ہم اس چھوٹی سی ست رنگی پٹی کی حمایت میں ایک تعصب اور میلان خاطر رکھتے ہیں جس کو نظر آنے والی روشنی کی قوس قزح کہا جاتا ہے۔ فلسفی آگسٹ کونٹ 1844 میں علم کی ایک ایسی قسم تلاش کر رہا تھا جو ہمیشہ سے مخفی رہی تھی۔ اس نے دور دراز ستاروں اور سیاروں کی تشکیل کو چنا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود کبھی وہاں نہیں گیا تھا اور کوئی نمونہ دستیاب ہوئے بغیر یہ لگتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے ان کے اجزائے ترکیبی کے علم سے انکار کیا، لیکن کونٹ کی وفات کے صرف 3 برس بعد دریافت ہوا کہ ان دور دراز سیاروں کی کیمیا جاننے کے لیے طیف یا اسپیکٹرم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار طیف کے دکھائی دینے والے اور کبھی کبھار دکھائی نہ دینے والے حصے میں کہیں بھی مختلف مولیکولر اور کیمیائی عناصر روشنی کی مختلف فریکوینسی یا رنگ کو جذب کرتے ہیں۔ سیارے کے کرۂ ہوائی کی قوس قزح میں واحد گہری رنگت والی لکیر ایک درز کا تاثر پیدا کرتی ہے جس میں روشنی غائب ہے۔ ہوا میں سے دوسری دنیا تک مختصر سفر کے دوران سورج کی روشنی نے اسے جذب کر لیا۔ ایسی ہر لکیر مخصوص قسم کے مالیکیول یا ایٹم سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ ہر جوہر میں اپنی اپنی طیفی علامت ہوتی ہے۔ وینس پر گیسوں کو زمین سے یعنی 6 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ ہم سورج، جس میں ہیلیم سب سے پہلے دریافت ہوئی اور اس کا نام یونانی کے سورج دیوتا ہیلیوس کے نام پر رکھا گیا ہے، زمینی دھاتی عنصر، یوروپیم سے بھرپور مقناطیسی ستاروں اور کھربوں ستاروں کی مجموعی روشنی میں سے دیکھی گئی دور دراز کہکشاؤں کو مقدس بنا سکتے ہیں۔ فلکیاتی طیف پیمائی ایک طرح کی جادوئی تکنیک ہے۔ میں اس پر ابھی تک حیرت زدہ ہوں۔ اگست کونٹ نے غلطی سے بدقسمت مثال کا انتخاب کر لیا تھا۔ اگر وینس پانی میں نچڑ رہا ہے تو اس کی طیف میں آبی بخارات کی لکیر دیکھنا بہت آسان ہونا چاہیے، لیکن 1920 کے قریب ماؤنٹ ولسن کی رصدگاہ میں کی گئی ابتدائی طیف بینی یا اسپیکٹروسکوپک تحقیقات سے وینس کے بادلوں سے اوپر آبی تبخیر کا شائبہ تک نہ ملا، اور یہ لگا کہ وینس بنجر ریگستان جیسی سطح والا اور سلیکیٹس کی رقیق گرد سے بنے ہوئے بادلوں پر مشتمل ہے۔ مزید تفتیش نے اس کے کرۂ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت بڑی مقدار موجود ہونے کا انکشاف کیا، جس سے سائنسدانوں کو یہ اشارہ ملا کہ سیارے پر موجود تمام پانی کاربن ڈائی آکسائڈ بنانے کے لیے ہائیڈرو کاربنز میں جمع ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے وینس مکمل طور پر بحر پٹرولیم ہے۔ دیگر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بادلوں سے اوپر کوئی آبی تبخیر نہیں تھی کیونکہ بادل بہت سرد تھے اور سارا پانی کثیف ہو کر بوندوں کی شکل اختیار کر گیا تھا، جو آبی تبخیر جیسے طیفی خطوط والے نمونے یعنی اسپیکٹرل لائنز نہیں رکھتے۔ ان سائنسدانوں نے رائے دی کہ سیارہ مکمل طور پر پانی سے بھرا ہوا تھا، تاہم ہو سکتا ہے کہیں کہیں سخت تہ چڑھے چونے کے جزیرے ڈاور کی عمودی چٹانوں کے مانند موجود ہوں، لیکن کرۂ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑی مقداروں کی وجہ سے سمندر عام پانی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ طبعی کیمیا کے لیے کاربونیٹڈ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے خیال پیش کیا کہ وینس آب معدن یعنی منرل واٹر کا ایک وسیع سمندر تھا۔ منرل واٹر یا آب معدن ایک ایسا قدرتی معدنی پانی ہے
جس میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ جرمنی میں سیلسر کے نام کے گاؤں کے چشموں سے نکلتا ہے۔ صحیح صورتحال کا پہلا اشارہ قوس قزح کے نظر آنے والے انفراریڈ حصوں میں طیف بینی مشاہدات سے نہیں بلکہ ریڈیو لہروں کے خطے سے ملا۔ ایک ریڈیائی دوربین لائٹ میٹر سے زیادہ کیمرے کی مانند کام کرتی ہے۔ آپ اس کا رخ آسمان کے کافی چوڑے خطے کی جانب کریں اور یہ بتا دے گی کہ کسی مخصوص ریڈیو فریکوینسی میں کس قدر توانائی نیچے زمین پر آ رہی ہے۔ ہم ذہین حیات کی کچھ اقسام کی جانب سے ریڈیو لہروں کی ترسیل سے بخوبی واقف ہیں، یعنی وہ لوگ جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشن چلاتے ہیں۔ لیکن قدرتی اجسام کے لیے ریڈیائی لہریں چھوڑنے کی اور بھی بہت سی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ ان کا گرم ہونا بھی ہے، اور جب 1956 میں ایک ابتدائی ریڈیائی دوربین کا رخ وینس کی جانب کیا گیا تو دریافت ہوا کہ وہاں سے ریڈیائی لہریں خارج ہو رہی تھیں، جیسے وہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہو۔ لیکن وینس کی سطح حیران کن حد تک انتہائی گرم ہونے کا حقیقی مظاہرہ تب ہوا جب وینیرا سلسلے کا سوویت خلائی جہاز پہلی مرتبہ ان غیر واضح بادلوں کو چیرتا ہوا قریب ترین سیارے کی پراسرار اور ناقابل رسائی سطح پر اترا۔ پتہ چلا کہ وینس بھون کر رکھ دینے کی حد تک گرم ہے، وہاں دلدلیں، آئل فیلڈز اور آب معدن کے سمندر موجود نہیں۔ ناکافی اعداد و شمار کی بنا پر غلطی کا شکار ہو جانا عین ممکن ہے۔ جب میں کسی دوست کو خوش آمدید کہتا ہوں تو میں اسے مثلاً سورج یا کسی اور روشن لیمپ سے منعطف ہو کر آ رہی نظر آنے والی روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہاں منعطف ہونا چاہیے یا منعکس ہونا چاہیے، I don't know۔ روشنی کی لہریں دوست سے ٹکرا کر میری آنکھوں میں آتی ہیں، لیکن یوکلڈ جیسی قداور شخصیت سمیت قدماء کو یقین تھا کہ ہماری بصارت کی وجہ آنکھوں سے نکلنے والی وہ لہریں ہیں جو سامنے موجود اشیاء سے ٹکراتی ہیں۔ یہ فطری نظریہ ہے اور ہمیں آج بھی اس سے سابقہ پڑ سکتا ہے، اگرچہ یہ نظریہ ایک تاریک کمرے میں رکھی ہوئی اشیاء دکھائی نہ دینے کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کرتا۔ آج ہم ایک لیزر اور ایک فوٹو سیل کو یا ریڈار ٹرانسمیٹر اور ریڈیائی دوربین کو ملا کر روشنی کے ذریعے انتہائی دور واقع اجسام کے ساتھ فعال رابطے بناتے ہیں۔ ریڈار علم فلکیات میں ریڈیائی لہریں زمین پر موجود ایک دوربین کی مدد سے بھیجی جاتی ہیں، جو مثلاً زمین کے سامنے موجود وینس کے نصف کرے سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں۔ کئی طول امواج پر وینس کے بادل اور کرۂ ہوا ریڈیائی لہروں کے لیے بالکل شفاف ہوتے ہیں۔ سطح پر کئی جگہیں انہیں جذب کر لیں گی، یا اگر وہ بہت کھردری ہیں تو لہروں کو ادھر ادھر بکھیر دیں گی، لہٰذا ریڈیائی لہروں میں تاریکی ظاہر ہوگی۔ وینس کی گردش کے ساتھ ساتھ حرکت میں اس کی سطح کی خصوصیات پر غور کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کے دن کی لمبائی کا قابل بھروسہ تعین کرنا ممکن ہوا تھا، یعنی یہ کہ وینس سیارے کو اپنے محور پر ایک چکر پورا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ستاروں کے حوالے سے زمین کے 243 دنوں میں زہرہ ایک مرتبہ گھومتا ہے، لیکن اندرونی نظام شمسی کے دیگر سیاروں سے الٹ سمت میں۔ نتیجتاً سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوتا اور طلوع سے لے کر غروب ہونے تک 118 زمینی دن جتنا عرصہ لیتا ہے۔ مزید برآں یہ جب بھی ہمارے سیارے کے قریب ترین آتا ہے تو ہمیشہ اس کا ایک ہی چہرہ ہماری طرف ہوتا ہے۔ تاہم زمین کی کشش ثقل نے وینس کو اس زمین گرفتہ شرح گردش میں دھکیلنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ بہت تیزی سے واقع نہیں ہو سکتا تھا۔ وینس محض چند ہزار سال پرانا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بھی اندرونی نظام شمسی کے دیگر اجسام جتنا ہی پرانا ہوگا۔ وینس کی ریڈار تصاویر حاصل کر لی گئی ہیں۔ کچھ زمین پر نصب شدہ ریڈیائی دوربینوں کے ذریعے لی گئیں اور کچھ سیارے کے گرد مدار میں پائنیئر وینس گاڑی سے۔ یہ تصاویر سیارے پر تصادمی گڑھوں کی موجودگی کا بین ثبوت پیش کرتی ہیں۔ وینس پر بھی نہ زیادہ چھوٹے نہ زیادہ بڑے تصادمی گڑھے اتنی ہی تعداد میں موجود ہیں جتنے کہ چاند کے بالائی خطے میں۔ وینس پر اتنے زیادہ گڑھوں کا موجود ہونا ہمیں اپنی قدیم عمر کے متعلق بتا رہا ہے، لیکن وہاں کے گڑھے بہت کم گہرے ہیں۔ جیسے زبردست سطحی درجہ حرارت نے ایک قسم کی چٹان پیدا کر دی جس نے طویل زمانوں کے دوران ٹیپ ٹاپ کی طرح درجہ بدرجہ انہیں مندمل کر دیا ہو۔ وہاں
تبتی سطح مرتفع سے 2 گنی بلند عظیم الجثہ ڈھلانی پہاڑیاں، ایک بہت بری افتراقی وادی، ممکنہ طور پر دیوقامت آتش فشاں اور ایورسٹ جتنا اونچا ایک پہاڑ ہے۔ اب ہم اپنے سامنے ایک دنیا دیکھ رہے ہیں جو پہلے مکمل طور پر بادلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے خد و خال کی کھوج پہلی مرتبہ ریڈار اور خلائی گاڑیوں کے ذریعے کی گئی۔ پہلے ریڈیو فلکیات کے ذریعے معلومات کی گئیں اور بعد میں براہ راست خلائی جہاز کی پیمائشوں سے توثیق کردہ تحقیق کے مطابق وینس کی سطح کے درجہ حرارت تقریباً 480 سینٹی گریڈ یا 900 ڈگری فارن ہائٹ ہیں، یعنی گھر کے چولہے سے بھی زیادہ گرم۔ اسی مناسبت سے سطح پر دباؤ 90 فضائی اکائیاں ہیں، یعنی زمین پر ہمیں محسوس ہونے والے ہوا کے دباؤ سے 90 گنا زیادہ، یا سمندر کی سطح سے 1 کلومیٹر نیچے پانی کے وزن کے برابر۔ وینس پر کافی عرصے تک ٹھہرے رہنے کے لیے خلائی گاڑی کو یکبستہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آبدوز صلاحیتوں والا بھی بنانا پڑے گا۔ سوویت یونین اور USA کی جانب سے بھیجی گئیں کوئی درجن بھر خلائی گاڑیاں وینس کے کثیف کرۂ ہوا میں داخل ہوئیں اور بادلوں کو چیر کر آگے تک پہنچی۔ ان میں سے چند ایک واقعی گھنٹہ بھر سطح پر رکی بھی۔ سوویت وینیرا سلسلہ کے 2 خلائی جہازوں نے وہاں سے نیچے کی تصاویر بھی اتاریں۔ آئیے ان 2 اولین مشنوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک اور دنیا کی سیر کریں۔ نظر آنے والی عام روشنی میں وینس کے مدھم سے زردی مائل بادلوں کا ادراک کیا جا سکتا ہے، لیکن دراصل ان میں کوئی خد و خال نظر نہیں آتے، جیسا کہ گلیلیو نے پہلی مرتبہ ذکر کیا تھا۔ تاہم اگر کیمرے الٹرا وائلٹ میں دیکھیں تو ہم بالائی ہوائی کرے میں حسین اور پیچیدہ بھونوں والے موسمی نظام کا نظارہ کرتے ہیں، جہاں ہوائیں کوئی 100 میٹر فی سیکنڈ یا 220 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ وینس کے کرۂ ہوا کی ترکیب میں 96% کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہے۔ نائٹروجن، آبی تبخیر، آرگون، کاربن مونو آکسائڈ اور دیگر گیسوں کی بھی کچھ علامتیں نظر آتی ہیں، لیکن وہاں پائے جانے والے واحد ہائیڈرو کاربنز اور کاربوہائیڈریٹس 0.1 حصے فی 10 لاکھ ہیں۔ وینس کے بادل بنیادی طور پر سلفیورک ایسڈ کا متحد المرکز یا کانسنٹریٹڈ محلول نکلے۔ ہائیڈرو کلورک ایسڈ اور ہائیڈرو فلورک ایسڈ کی بھی تھوڑی سی مقداریں موجود ہیں۔ وینس اپنے بلند ٹھنڈے بادلوں میں بھی مکمل طور پر ناگوار جگہ بن کر ابھرتا ہے۔ دکھائی دینے والے عرشۂ بادل یا کلاؤڈ ڈیک سے بہت اوپر، تقریباً 70 کلومیٹر کی بلندی پر چھوٹے چھوٹے ذروں کی مسلسل دھند ہے۔ 60 کلومیٹر تک جانے پر ہم بادلوں کے اندر داخل ہو کر خود کو سلفیورک ایسڈ کی متحد المرکز یعنی کانسنٹریٹڈ بوندوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں۔ کیا کانسنٹریٹڈ کا ترجمہ صرف متحد المرکز ہی ہو سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ گہرائی میں جانے کے ساتھ ساتھ بادلوں کے ٹکڑے بڑے بڑے ہونے لگتے ہیں۔ تیز بدبودار گیس سلفر ڈائی آکسائڈ SO2 کی موجودگی کے آثار نچلے کرۂ ہوا میں ملتے ہیں۔ یہ بادلوں سے اوپر چکر کاٹتی، سورج کی الٹرا وائلٹ روشنی سے ٹوٹتی اور پھر سے سلفیورک ایسڈ بنانے کے لیے پانی کے ساتھ مل جاتی ہے، جو اسے کثیف بنا کر بوندوں کی شکل دیتا اور ٹھہراتا ہے، جبکہ زیریں بلندی پر حرارت اسے دوبارہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور پانی میں توڑ کر اس چکر یا سائیکل کو مکمل کرتی ہے۔ وینس پر ہمیشہ سارے سیارے پر سلفیورک ایسڈ کی بارش ہوتی رہتی ہے اور ایک بوند بھی سطح تک نہیں پہنچ پاتی۔ سلفر کے رنگ کی دھند کے نیچے وینس کی سطح سے کوئی 45 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے، جہاں ہم ایک کثیف لیکن صاف شفاف فضا میں ابھرتے ہیں۔ تاہم ہوائی دباؤ اس قدر بلند ہے کہ ہم سطح نہیں دیکھ پاتے۔ سورج کی روشنی فضائی مالیکیولز کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے سطح کے تمام نقوش نظروں میں مندمل ہو جاتے ہیں۔ یہاں نہ گرد ہے نہ بادل، بس قابل محسوس طور پر کثیف تر ہوتی ہوئی فضا ہے۔ سورج کی کافی ساری روشنی اوپر چھائے ہوئے بادلوں سے نشر ہو رہی ہے، تقریباً اتنی زیادہ جتنی کہ زمین پر بادلوں سے بھرے ہوئے دن میں ہوتی ہے۔ جھلسا دینے والی تپش، پیس کر رکھ دینے والے دباؤ، نقصان دہ گیسوں اور ہیبت ناک پراسراریت میں ملفوف ہر شے، سرخی مائل تمتماہٹ میں وینس
یعنی زہرہ حسن کی یونانی دیوی سے زیادہ دوزخ لگتا ہے۔ جس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں سطح پر کم از کم کچھ جگہیں نرم ہو چکیں اور بے ترتیب سلسلہ وار چٹانوں کے پھیلے ہوئے خطے ہیں، ایک جارحانہ بنجر زمینی منظر جس میں کسی دوسرے سیارے سے آنے والے لاوارث خلائی جہاز کی باقیات ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں اور دبیز گھن گھور گھٹاؤں اور زہریلی فضا میں قطعی طور پر نظر سے اوجھل ہے۔ اس دم گھونٹ کر رکھ دینے والے منظر میں اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم سے کوئی بہت زیادہ مختلف قسم کی مخلوق بھی وہاں آباد ہوگی۔ نامیاتی اور دیگر قابل ادراک حیاتیاتی مالیکیول ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، لیکن لطف اندوزی کے لیے آئیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ایسے سیارے پر کبھی ذہین حیات ارتقا پذیر ہو گئی ہو، تو کیا اس نے سائنس ایجاد کی ہوگی؟ کرۂ ارض پر سائنسی ترقی کو بنیادی طور پر ستاروں اور سیاروں کی باقاعدگیوں کے مشاہدات سے مہمیز ملی، لیکن وینس مکملاً بادلوں میں ملفوف ہے۔ رات انتہائی لمبی ہے، زمین کے تقریباً 59 دنوں کے برابر، اور اگر وہاں سے رات کے وقت کا آسمان دیکھا جائے تو علم فلکیات کی کائنات قطعاً نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ سورج دن کے وقت بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس کی روشنی سارے آسمان پر بکھرتی اور نشر ہوتی رہتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے غوطہ خور سمندر کے نیچے سے صرف ایک یکساں ملفوف روشنی ہی دیکھتے ہیں۔ اگر وینس پر کوئی ریڈیائی دوربین بنائی گئی تھی تو اس سے سورج، زمین اور دیگر دور افتادہ سیاروں اور ستاروں کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ اگر فلکیاتی طبیعیات بنی تھی تو طبیعیاتی اصولوں کے ذریعے انجام کار ستاروں کی موجودگی کا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ نتائج محض نظری یا تھیوریٹیکل ہوتے۔ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی روز وینس کی ذہین مخلوق نے کثیف ہوا میں اڑنا سیکھ لیا ہوتا اور اپنے سیارے کی سطح سے 45 کلومیٹر اوپر پہنچ کر بادلوں سے اوپر آ کر پہلی مرتبہ سورج، سیاروں اور ستاروں کی زبردست کائنات کو دیکھا ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ وینس کا سارا سیارہ تباہ کن ہے۔ خیال ہے کہ سطح کا بلند درجہ حرارت بہت بڑے گرم خانے یا گرین ہاؤس کی وجہ سے ہے۔ سورج کی روشنی وینس کے ہوائی کرے اور بادلوں میں سے گزرتی، جو نظر آنے والی روشنی کے لیے نیم شفاف ہیں، اور سطح پر پہنچتی ہے۔ تپتی ہوئی سطح شعاؤں کو واپس خلا میں بھیجنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وینس سورج کے مقابلے میں کافی ٹھنڈا ہے، اس لیے یہ غالباً تابکاری کا اخراج انفرا ریڈ کی بجائے طیف کے نظر آنے والے حصے میں کرتا ہے۔ تاہم وینس کے کرۂ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی تبخیر انفرا ریڈ تابکاری کے لیے مکمل طور پر شفاف ہے۔ سورج کی حرارت فوراً ہی قابو میں آ جاتی ہے اور سطح کا درجہ حرارت بلند ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت بڑے کرۂ ہوا میں سے چوری چھپے باہر ٹپکتی ہوئی انفرا ریڈ تابکاری کی چھوٹی سی مقدار زیریں کرۂ ہوا اور سطح میں جذب ہو جانے والی سورج کی روشنی میں توازن پیدا کرتی ہے۔ ہماری پڑوسی دنیا افسردہ کر دینے کی حد تک ناخوشگوار جگہ نظر آتی ہے، لیکن ہم وینس کی جانب لوٹیں گے۔ یہ اپنے مخصوص انداز میں دلکش ہے۔ بہرحال یونانی اور نورس داستانوں میں متعدد دیومالائی ہیروؤں نے اس جہنم کی سیر کرنے کی کوششیں کی۔ ابھی اپنے سیارے کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی ہے جو اس جہنم کے مقابلے میں جنت ہے۔ آدھے آدمی اور آدھے شیر کے دھڑ والے اب الہول کی تعمیر ہوئے 5500 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ کبھی اس کے چہرے کے خد و خال بڑے واضح اور تیکھے ہوا کرتے تھے۔ مصر کے صحرا کی ریتلی ہواؤں اور گاہے بگاہے بارشوں کی وجہ سے اب یہ مدھم اور غیر واضح ہو گئے ہیں۔ نیو یارک سٹی میں ایک پتھر کے مینارے کو کلیوپیٹرا کی سوئی کہتے ہیں جو مصر سے وہاں لایا گیا تھا۔ اسی شہر کے مرکزی پارک میں کوئی 1 سال کے عرصے میں اس پر منقش تحریر دھواں زدہ دھند اور صنعتی آلودگی کی وجہ سے تقریباً محو ہو کر رہ گئی۔ وینس کے کرۂ ہوا میں بھی ایسی ہی کیمیائی بریدگی ہوتی ہے۔ زمین پر عمل بریدگی یعنی ایروژن دھیرے دھیرے معلومات کھرچ رہا ہے، لیکن بارش کے قطرے کی ٹپ ٹپ یا ریت کے ذرے کا مرحلہ بمرحلہ عمل میں ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی خطا ہو سکتی ہے۔ پہاڑی سلسلوں جیسے بڑے خد و خال کروڑوں سال تک قائم رہتے ہیں اور چھوٹے تصادمی گڑھے غالباً لاکھوں سال تک،
اور بڑے پیمانے پر انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں کچھ ہزار سال۔ ایسے سست رو اور یکساں عمل بریدگی کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے تقریبی واقعات تحریک پیدا کرتے ہیں۔ ابو الہول کی ناک غائب ہے، کسی نے اسے بے ادبی میں اڑا دیا ہوگا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کام مملوک ترکوں نے کیا، جبکہ کچھ اسے نپولینی سپاہیوں کا کام کہتے ہیں۔ وینس پر، زمین پر اور نظام شمسی میں کسی بھی جگہ پر ایسی تخریبی تباہیوں کا ثبوت موجود ہے جس کے نشانات سست رو اور مسلسل یکساں عوامل کی وجہ سے ختم یا منہدم ہو گئے۔ مثلاً زمین پر بارش، ندی نالوں اور بہتے دریاؤں کی صورت میں بڑے بڑے سیلابی طاس بننے سے، یا مریخ پر غالباً سطح کے نیچے سے ابھرنے والے قدیم دریاؤں کی باقیات سے، مشتری کے چاند ایو پر بہتے ہوئے مائع سلفر سے جن کی گزرگاہیں کافی چوڑے پاٹ والی نظر آتی ہیں۔ زمین پر مستحکم موسمیاتی نظام ہے، اور وینس کے بالائی کرۂ ہوا اور مشتری پر بھی۔ زمین اور مریخ پر ریتلے طوفان ہیں، مشتری، وینس اور زمین پر برق، زمین اور مشتریائی چاند ایو کے کرۂ ہوا میں آتش فشاں ملبہ اگلتے ہیں۔ اندرونی ارضیاتی عوامل وینس، مریخ، گائنیمیڈ اور یوروپا کے ساتھ ساتھ زمین کی سطحوں کی شکل بھی دھیرے دھیرے تبدیل کرتے رہے ہیں۔ اپنی سست روی کے لیے ضرب المثل بننے والے گلیشیئر زمین اور غالباً مریخ پر بھی بڑی بڑی ارضیاتی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ عمل اپنے وقت میں یکساں ہو۔ بیشتر یورپ کبھی برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ چند لاکھ سال پہلے موجودہ شکاگو شہر 3 کلومیٹر گہرے کوہرے یا برف میں دفن تھا۔ مریخ پر اور نظام شمسی میں کسی بھی جگہ پر ہم ایسے خد و خال دیکھتے ہیں جنہیں آج پیدا کرنا ممکن نہیں۔ وہاں ایسے زمینی مناظر ہیں جو کروڑوں یا اربوں سال قبل تراشے گئے، جب سیاراتی آب و ہوا غالباً کافی مختلف ہوا کرتی تھی۔ زمینی مناظر اور آب و ہوا میں تبدیلی لا سکنے کی اہلیت رکھنے والا ایک اور عنصر بھی موجود ہے، ذہین حیات، جو بہت بڑی ماحولیاتی تبدیلیاں لانے کے قابل ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی تبخیر کی وجہ سے زمین بھی وینس کی طرح سے ایک گرم خانے کا تاثر یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹ رکھتی ہے۔ اگر یہ تاثر نہ ہو تو زمین کا درجہ حرارت پانی کے نقطۂ انجماد سے بھی گر جائے۔ یہی گرین ہاؤس ایفیکٹ سمندروں کو بہتا اور زندگی کو ممکن بنائے رکھتا ہے۔ چھوٹا سا گرم خانہ ہونا فائدہ مند ہے۔ وینس کی طرح زمین بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی تقریباً 90 فضائی اکائیاں رکھتی ہے، لیکن یہ پرتوں میں لائم سٹون یا دیگر کاربونیٹس کی صورت میں قیام پذیر ہے، نہ کہ فضا میں۔ اگر زمین تھوڑا سا سورج کے قریب ہو جائے تو درجہ حرارت بھی تھوڑا سا بڑھ جائے گا۔ اس کے نتیجے میں کچھ کاربن ڈائی آکسائیڈ سطح کی چٹانوں میں سے نکل کر گرم خانے کا زیادہ طاقتور تاثر پیدا کرے گی اور سطح کی گرمی خود بخود مزید بڑھ جائے گی۔ زیادہ گرم سطح زیادہ کاربونیٹ کی کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبخیر کر دے گی، اور اس صورت میں گرم خانے کا تاثر بہت زیادہ بڑھ جانے کا امکان قوی ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق وینس کی ابتدائی تاریخ میں بالکل یہی ہوا تھا، کیونکہ وہ سورج کے بہت نزدیک ہے۔ وینس کا سطحیاتی ماحول ہمارے لیے ایک انتباہ ہے کہ ہمارے اپنے سیارے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آ سکتا ہے۔ ہماری موجودہ صنعتی تہذیب کے ذرائع توانائی کے منابع ماقبل تاریخ کے ایندھن ہیں۔ ہم لکڑی، تیل، کوئلہ اور قدرتی گیس جلاتے اور اس عمل کے دوران ہوا میں فالتو گیسیں خارج کرتے ہیں جن کا بنیادی جزو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ اس کے نتیجے میں زمینی کرۂ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا عنصر ڈرامائی طور پر بڑھ رہا ہے۔ گرم خانے کا یہ ختم ہوتا ہوا تاثر ہمیں محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ کروی درجہ حرارت میں 1 یا 2 ڈگری اضافہ ہو جانے سے بھی تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ 1 ڈگری تو ہو گیا ہے کارل سیگن صاحب، اب دیکھیں دوسری ڈگری کی طرف کیا ہوتا ہے۔ کوئلہ، تیل اور گیسولین جلا کر ہم فضا کے اندر سلفیورک ایسڈ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ وینس کی طرح ہمارے بالائی کرۂ ہوا میں اب بھی سلفیورک ایسڈ کی چھوٹی چھوٹی بوندوں کی کافی دھند موجود ہے۔ ہمارے بڑے بڑے شہر ذرہ رساں مالیکیول سے آلودہ ہیں۔ ہم اپنے عمل کے طویل المیعاد اثرات کو نہیں سمجھ رہے۔ اس کے برعکس ہم آب و ہوا کو خراب بھی کر رہے ہیں۔ لاکھوں سال سے ہم انسان جنگلوں کو جلاتے اور کاٹتے آئے ہیں،
اور پالتو جانوروں کے چرنے اور چراگاہیں تباہ و برباد کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ کاٹنے اور جلانے کی زراعت کاری، صنعتی منطقہ ہارا میں جنگلوں کی صفائی اور زیادہ چروائی آج قابو سے باہر ہے، لیکن جنگل گھاس کے قطعات سے زیادہ تاریک اور گھاس والی زمینیں صحراؤں کی نسبت زیادہ تاریک ہیں۔ نتیجتاً سورج کی جذب ہونے والی روشنی کی مقدار کم ہو رہی ہے اور زمین کے استعمال میں تبدیلیوں کے ذریعے ہم اپنے سیارے کی سطح کا درجہ حرارت کم کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈک قطبی برف کی ٹوپی کا حجم بڑھا دے، جو زیادہ روشن ہونے کی وجہ سے سورج کی مزید روشنی کو واپس منعطف اور درجہ بیاض یا البیڈو کے تاثر میں کمی کر دے؟ یہ البیڈو افیکٹ، یو کین لک اٹ اپ ان ویکیپیڈیا، اس کو یہاں پر درجہ بیاض کہا گیا ہے۔ ہمارا خوبصورت نیلا سیارہ زمین ہمیں معلوم واحد گھر ہے۔ وینس بہت گرم ہے اور مریخ بہت ٹھنڈا، لیکن زمین بالکل ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے ایک جنت۔ بہرحال ہمارا ارتقاء یہیں ہوا ہے، لیکن ہماری موافق آب و ہوا میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے بیچارے سیارے کو خطرناک اور مختلف طریقوں سے پریشان کر رہے ہیں۔ کیا اس بات کا کوئی خطرہ لاحق ہے کہ زمین کا ماحول وینس کی سیاراتی دوزخ یا مریخ کے برفیلے دور جیسا ہو جائے؟ سادہ سا جواب یہ ہے کہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ کرے کی آب و ہوا کا مطالعہ، یعنی زمین کا دیگر سیاروں کے ساتھ موازنہ، ایسے موضوعات ہیں جو ترقی کے ابتدائی ترین مراحل میں ہیں۔ ان کے لیے فنڈز بہت کم اور بادل نخواستہ دیے جاتے ہیں۔ مسلسل کھینچا تانی کے عمل میں ہم جہالت کے ساتھ اپنی زمین کو سفید اور فضا کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہم اس حقیقت سے غافل ہیں کہ ان کے طویل المیعاد نتائج کتنے خطرناک ہوں گے۔ کچھ لاکھ سال قبل جب پہل انسانوں کا زمین پر ارتقاء ہوا تو یہ اس وقت بھی وسطی دور کی دنیا تھی، یعنی 4.6 ارب سال میں آفتوں اور تباہیوں سے لے کر اپنی جوانی تک۔ لیکن آج ہم انسان ایک نیا اور شاید فیصلہ کن عنصر ہیں۔ اپنی ذہانت اور ٹیکنالوجی نے ہمیں آب و ہوا پر اثر انداز ہونے کی قوت فراہم کی ہے۔ ہم اس قوت کو کیسے استعمال کریں گے؟ کیا ہم ایسے معاملات میں غفلت اور جہالت برداشت کرنے پر تیار ہیں جن سے ساری نوع انسانی متاثر ہوگی؟ کیا ہم وقتی فوائد کو زمین کی فلاح پر فوقیت دیتے ہیں؟ یا کیا ہم طویل المدت پیمانوں پر اپنے سیارے کو سمجھنے اور یہاں پر حیات کو قائم رکھنے والے پیچیدہ نظاموں کو تحفظ دینے کی خاطر اپنے بچوں اور پوتوں کے لیے تشویش کے ساتھ سوچیں گے؟ زمین ایک نازک اور ننھی سی دنیا ہے، اسے پھیلتے پھولتے رہنا چاہیے۔ باب ختم ہوا۔